آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ رنج کیا تیرے بچھڑنے پہ تو حیرت بھی نہیں، میں نے امکان سبھی پیش نظر رکھے تھے۔ میں برا تھا مگر اتنا بھی نہیں تھا یارو، اس نے کچھ فیصلے پہلے سے بھی کر رکھے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ایک مدت سے اجڑتے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں ہم نے سنور جانا ہے۔ جس طرح رات گئی دن بھی گیا ہاتھوں سے، اسی طرح ہم نے بھی کسی شام گزر جانا ہے۔ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا، کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ اس بار برس جائے ایمان کی بارش، لوگوں کے ضمیروں پہ دھول بہت ہے۔ ایک ایسا شہر بسانے کی آرزو ہے مجھے جہاں پہ لوگوں کا مسلک فقط محبت ہو۔ اپنے اعصاب پہ تلخی نہ اتاری جائے، زندگی ایک ہے بھرپور گزاری جائے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ وہ بھلے لوگ تھے اتوار کو اتوار کہتے تھے، میرے بزرگ محبت کو تہوار کہتے تھے۔ شیریں تھی اس قدر گفتار ان کی، تعظیماً بچوں کو بھی سرکار کہتے تھے۔ ہنس سکتے ہیں مجھ پر، بیتی جو نہیں آپ پر۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر سے مراد کوئی اچھی بات، اچھا مشورہ، خشک ہوتے پودے کو پانی دینا، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، پرندوں کو کھانا کھلانا، حشرات کی خوراک، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی دکھ ہے، کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی سکھ ہے۔ پرندے بھی چھوڑ گئے ہیں چمن تیرا، باغباں کو جو محبت کا سلیقہ نہیں ہے۔ نہ ڈر ہے خزاں کا، نہ ہے خوشی بہار کی، حیوان ہو تم جو جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ فکر معاش مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں،
ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بامعنی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے، خاص طور پہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ کی سامنے والے کے لیے کوئی وقت نہیں، وہاں خاموشی ہی بھلی ہے۔ اور کبھی کبھی الفاظ کی نسبت خاموشیاں زیادہ وضاحت رکھتی ہیں۔ نہ ملے اگر کسی کا ساتھ تو ہم کو یاد کر لینا، جب تنہائی ستائے تو ہم سے بات کر لینا۔ خوشیاں بانٹنے کے لیے تو تیرے ہزار دوست ہوں گے، مگر جب غم بانٹنے ہوں تو ہمیں یاد کر لینا۔ جو آپ مانگ رہے ہو، اگر اللہ نے آپ کو نہ دینا ہوتا تو آپ کے دل میں ایک دعا کا خیال بار بار نہ ڈالتا۔ اس پر بھروسہ رکھو اور مانگتے رہو، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتے ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ صحن کی دیوار نے رشتے تبدیل کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے آپ کا بہت مالدار ہونا ہی ضروری نہیں، بس دل میں نیکی کی آرزو ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا کام کر کے بھی دل کو بہت سکون مل جاتا ہے، آپ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ توڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ سروں پہ شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے بعد بھی، بس زندگی جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ جس کے قدموں میں ہے جنت کی مہکتی مٹی، وہ کسی پاؤں کی جوتی تو نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ زندگی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اس معجزے کو ہر سانس جئیں، اپنی ناامیدیوں کو نئی روشنیاں دیں، اور اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے،
اور ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتیں، تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی، یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی، اس گھر کی مہمان بننے چلی ہے جس گھر سے انجان ہے بیٹی۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شیطان کے انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔